الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نذير له ولا مشير له ونشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا وصديقنا وشفيعنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت معلما لأتمم مكارم الأخلاق. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. سب حضرات انتہائی محبت اور خلوص سے بابا سے بلند دروشی پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. انتہائی واجب الاحترام، قابل صد احترام میرے بزرگوں، دوستوں، عزیز نوجوان ساتھیوں، گزشتہ سے پیوستہ جمعہ میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے 4 اہم پہلوؤں پہ سے پہلے پہلو پہ گفتگو کی تھی، اور ابھی ہو ہی رہی تھی کہ وقت مکمل ہو گیا. ماہ ربیع الاول کا مہینہ جاری ہے، اور اس مہینے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بھی ہے، وفات بھی ہے، نبوت بھی اسی مہینے میں ملی، ہجرت بھی اسی مہینے میں ہوئی. یہ 4 اہم عنوانات جو سیرت کے ہیں وہ اس مہینے کے ساتھ ان کا بڑا گہرا تعلق ہے. ولادت، بعثت، ہجرت اور اس کے بعد پھر وفات. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے بے شمار عنوانات ہیں، اور میں نے سیرت کے حوالے سے آپ حضرات کے سامنے اللہ کی توفیق سے ولادت سے لے کے وفات تک 2-2.5 سال کے عرصے میں ہم نے کوشش کی کافی حد تک اس کو، مکی زندگی کو، مدنی زندگی کو سننے اور سنانے کی. اللہ تعالی ہمیں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی سچی اور سچی محبت نصیب فرمائے کہ ہماری زندگی کا سب سے اہم کام یہ ہو کہ ہم نے نبی کی زندگی کو پڑھنا ہے، ہم نے نبی کی زندگی کو جاننا ہے. بخدا اپنی جان سے زیادہ ضروری ہے، اپنے بارے میں جاننے سے زیادہ ضروری ہے اپنے نبی کے بارے میں جاننا. آج نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے عنوان پہ
آپ کسی بھی مجلس میں بیٹھ کے پوچھ لیں کہ کون ہے جس نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی پہ ایک کتاب تو پڑھی ہو. پڑھنے کا فقدان ہے. مطالعہ، وہ کہتے ہیں کہ یہ صدی کتابوں کی آخری صدی ہے. تو بہرحال حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے یہ بات جو میں نے عرض کی تھی کہ حضور ہمارے محبوب ہیں، نہ صرف ہمارے محبوب ہیں بلکہ محبوب خدا بھی ہیں، محبوب خالق انسانیت ہونے کے ساتھ ساتھ محبوب کائنات بھی ہیں. اور کیوں نہ ہوں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس کائنات کی وجہ تخلیق کائنات ہیں. آج کی نشست میں جس حوالے سے میں بات عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ ولادت سے لے کے وفات تک زندگی کو ہم 4 حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں. پہلا مرحلہ تو میرے نبی کی ولادت کا ہے. دوسرا مرحلہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو نبوت کا مل جانا. تیسرا ہجرت فرمانا. اور چوتھا دنیا سے پردہ فرمانا. ان 4 عنوانات پہ جو پہلی چیز ہے ولادت، اتفاق سے گزشتہ جمعہ 12 ربیع الاول تھا، اور یہ بات آپ جانتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات کے حوالے سے تو کوئی اختلاف نہیں ہے کہ حضور کی وفات 12 ربیع الاول کو ہے. حضور کی وفات، اس میں تو کوئی اختلاف نہیں ہے. اور حضور کی ولادت کے حوالے سے شدید اختلاف ہے. یعنی کوئی کہتا ہے 8 ربیع الاول کو، کوئی کہتا ہے 9 ربیع الاول کو، اور بڑے بڑے مورخین، بڑے بڑے سیرت نگار، اور کوئی کہتا ہے 12 ربیع الاول کو. بلکہ آپ حیران ہوں گے یہ بات سن کے کہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ جو پیرانے پیر ہیں، انہوں نے تو لکھا ہے کہ رسول پاک کی ولادت ہے 10 محرم کو. یعنی اتنا شدید اختلاف ہے. کوئی کہتا ہے 8 کو، کوئی کہتا ہے 9 کو، کوئی کہتا ہے 12 کو. لیکن دن کے حوالے سے اختلاف نہیں. ایک ہوتا ہے تاریخ نا، 11 12 13، اور ایک ہے دن کے حوالے سے کوئی اختلاف کہ میرے نبی پیدا ہوئے پیر کے دن. میرے نبی پیدا ہوئے کس دن؟ پیر کے دن پیدا ہوئے. اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، آپ کے ذہن میں بھی یہ بات پیدا ہوگی کہ یہ ولادت کے حوالے سے اتنا شدید اختلاف کیوں ہے؟ 8 ربیع الاول کا، 9 ربیع الاول کا، 12 ربیع الاول کا، 10 محرم کا، 7 ربیع الاول کا، بہرحال مختلف اقوال ہیں. اس کی میں آپ کو وجہ بتاتا ہوں. اور وفات میں اختلاف، وفات کب ہے؟ 12. اور آپ میں سے بڑے اس بات کی گواہی دیں گے کہ بچپن میں یہ سنا کرتے تھے 12 وفات، 12 وفات. یہ اختلاف کی وجہ کیا بنی؟ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام پیدا ہوئے نا، اس وقت کوئی تاریخی شخصیت نہیں تھی. اس وقت وہ تاریخی شخصیت، اور جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات سے معجزات کا تعلق ہے، اس کا تعلق حضور کی یعنی نبوت کے ساتھ نہیں ہے کہ حضور کو سارے معجزے نبوت کے بعد ملے. نہیں، معجزات تو حضور کی ولادت سے شروع ہو گئے تھے. معجزات تو حضور کی ولادت سے ہی شروع ہو گئے تھے. حضور مختون پیدا ہوئے، یہ میرے نبی کا کیا ہے؟ معجزہ. حضور صاف ستھرے علائشوں سے پاک پیدا ہوئے، یہ میرے نبی کا. حضرت آمنہ فرماتی ہیں حضور جب پیدا ہوئے تو میں نے ایک نور نکلتے دیکھا ہے. یہ کیا ہے؟ حضور کا معجزہ. حضرت 8واں دن، ولادت کا کون سا دن تھا؟ 8واں دن تھا، اور 8ویں دن ہی بی بی حلیمہ تشریف لے آئی. بنو سعد کی جو 9 عورتیں آئی ہیں نا، ان میں سے ایک عورت کون تھی؟ بی بی. ابھی حضور کو پیدا ہوئے کتنے دن ہوئے؟ 8 دن. 8ویں دن ہی بی بی حلیمہ آئی ہیں، اور وہ فرماتی ہیں، اپنا واقعہ خود ذکر کرتی ہیں، میں آئی
اور وہ آپ نے سنی یہ ساری باتیں کہ باقیوں نے لیا نہیں یا ان کے نصیب میں نہیں تھا، ان کے نصیب میں نہیں تھا۔ بی بی حلیمہ کہتی ہیں میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی طرف دوبارہ لوٹی اپنے شوہر کو یہ کہتے ہوئے کہ خالی ہاتھ مکہ سے جانا مناسب نہیں ہے، وہ جو ہاشمی خاندان کا بچہ ہے نا محمد، اس کو لے چلتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو بی بی حلیمہ کہتی ہے میں نے دروازے پہ دستک دی ہے، میں اندر داخل ہوئی ہوں، عبد المطلب نے کہا کہ میرے بچے کو لے جا، اللہ تیرا نصیب چمکائے گا، تیرا مقدر بدلے گا۔ کہتی میں اندر داخل ہوئی تو میں نے میری جو پہلی نگاہ پڑی ہے، اس نگاہ کی منظر کشی کر رہی ہیں بی بی حلیمہ۔ جب ان کی کیا پڑی ہے؟ پہلی نگاہ۔ تو کہتی ہیں جب میں اندر داخل ہوئی تو میں نے دیکھا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نیچے سبز رنگ کی چادر ہے اور اوپر سفید رنگ کی چادر ہے۔ 8 دن کا یہ ننھے حضور ہے۔ کتنے دن ہوا ہے ابھی؟ 8ویں دن کی بات ہے۔ ننھے حضور، نیچے سبز رنگ کی چادر اور اوپر سفید رنگ کی چادر۔ میں آگے بڑھی اور میں نے جب حضور پہ میں نے پہلی نگاہ ڈالی تو حضور اس وقت سو رہے تھے۔ ننھے حضور اس وقت کیا کر رہے تھے؟ سو رہے تھے، آرام کر رہے تھے۔ میں نے آگے بڑھ کر جب اٹھایا ہے نا تو میں نے یہ منظر دیکھا کہ رسول پاک کی دونوں آنکھوں کے درمیان سے ایک نور نکلا اور وہ نور آسمانوں کی بلندیوں پہ اس تیزی سے گیا ہے کہ 7 آسمان نیچے رہ گئے، نور اوپر چلا گیا۔ یہ کیا حضور کا ابھی نبوت؟ تو کہتی ہے جب میں نے لیا اور میں نکلی تو عربوں میں یہ رواج ہوتا تھا کہ بچے کو نا بتوں کے آگے پیش کرتے تھے برکت کے لیے۔ بچے کو کس کے آگے پیش کرتے تھے؟ بتوں کے آگے۔ تو جو بیت اللہ میں سب سے بڑا بت تھا حبل، میں نے اس کے آگے پیش کیا تو عجب منظر دیکھا۔ یہ تو جاہلیت کا زمانہ تھا نا۔ عجب منظر یہ دیکھا کہ جو سب سے بڑا بت ہے حبل، وہ ایسے جھکا جیسا کہ رسول پاک کو سجدہ کر رہا ہو۔ اس نے اپنا سر جھکا دیا۔ پھر میں نے دیکھا کہ بیت اللہ میں جتنے بھی بت تھے 360 بت، سب کے سب رسول پاک کو سلام کر رہے تھے، جھکے ہوئے تھے۔ پھر اگلا منظر بیان کرتی ہیں بی بی حلیمہ کہ جب میں لے کر کے رسول پاک کو حجر اسود کے سامنے گئی کہ حجر اسود کو بوسہ دلواؤں، تو میں نے یہ منظر دیکھا کہ حجر اسود اپنی جگہ سے نکل کے رسول پاک کا بوسہ لے رہا۔ یہ کیا میرے نبی کا؟ اور پھر بی بی حلیمہ فرماتی ہیں کہ جب میں لما دخلت الی منزلی، رستے کے میں سارے واقعات کو چھوڑ کے، میں جو بات آپ کو آج سمجھانا چاہتا ہوں، ساری باتیں چھوڑ کر جب بی بی حلیمہ پہنچی نا اپنی بستی میں، طائف سے 60 کلومیٹر کا سفر ہے، مکہ سے طائف 60 کلومیٹر، اور طائف سے آگے یہ جو بستی ہے بنو سعد کی جو بستی ہے جس کا نام ہے شیبات، اس بستی میں حضرت بی بی حلیمہ فرماتی ہیں جب میں پہنچی لما دخلت الی منزلی، تو میں نے یہ منظر دیکھا۔ حضور داخل تو میرے گھر میں ہوئے، جب میں ننھے حضور کو لے کے اپنے گھر میں داخل ہوئی، خوشبو تو میرے گھر سے آنی چاہیے تھی، لیکن میں نے یہ منظر دیکھا کہ میری بستی کے ہر گھر سے محمد کی خوشبو آ رہی تھی صلی اللہ علیہ وآلہ۔ یہ کہ میرے نبی کے معجزات، اس کا تعلق نبوت سے پہلی زندگی کے ساتھ ہے، ابھی نبوت نہیں ملی۔ لیکن میں نے جو بات عرض کی کہ حضور کی تاریخ ولادت پہ اختلاف کیوں ہے، کہ جب حضور پیدا ہوئے تو اس وقت حضور تاریخی شخصیت کوئی نہیں نہ جانتا تھا یہ کون ہے، لیکن نشانیاں بتلا رہی تھی، نشانیاں بتلا رہی تھیں، یہ معجزات بتلا رہے تھے۔ اور جب حضور دنیا سے گئے اس وقت میرے نبی عالمگیر شخصیت بن چکے تھے۔ کیا بن چکے تھے؟ تو اس وقت اسی لیے حضور کی تاریخ وفات میں کوئی اختلاف ہو، 12 ربیع الاول میرے نبی کی وفات۔ پھر اتنی چیزیں محفوظ کی ہیں امت نے، اتنی چیزیں محفوظ کی ہیں کہ میرے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو کفن کی چادر کہاں سے لائی گئی، میرے نبی کی قبر کس نے کھودی، قبر میں اتارا کس نے، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے آخری لمحات اتنے محفوظ کی ہیں امت مسلمہ نے، ایک ایک چیز محفوظ ہے
کیونکہ حضور اس وقت عالمگیر شخصیت تھی۔ لیکن جو ہے نا یوم ولادت، ایک ہوتا ہے تاریخ ولادت، ایک ہے یوم ولادت، دن میں کوئی اختلاف نہیں ہے، اور حضور علیہ السلام کی آمد پہ خوش ہونا یہ سنت مصطفیٰ ہے۔ ہمیں کوئی ایسی خام کا گستاخ نہ کہے، منکر نہ کہے، ہماری بات کو تو سمجھو، ہمارا درد تو سمجھو۔ میں یہ ممبر پہ بیٹھ کے کہہ رہا ہوں حضور کی آمد پہ خوش ہونا یہ سنت مصطفیٰ ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ باعث زیادت ایمان ہے۔ مسلم شریف کی روایت ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ حدیث میں نے پچھلے جمعے بھی بیان کی ہے، وہاں پہ جہاں میں نے جمعہ پڑھایا، کہ حضور علیہ السلام سے پوچھا گیا آپ پیر کے دن روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ آپ پیر کے دن روزہ؟ فرمایا کہ میں پیر کے دن روزہ اس لیے رکھتا ہوں کہ اللہ نے اس دن مجھے پیدا کیا، اللہ نے اس دن مجھے معلوم ہوا حضور نے اپنی ولادت پہ خوشی کا اظہار کیا ہے، لیکن اس طریقے سے روزہ رکھ کے، اور پھر حضور کی ولادت پہ خوش ہونا، اس حدیث سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ یہ سالانہ بنیادوں پہ نہیں ہے، ہفتہ وار بنیادوں پہ، سالانہ بنیادوں پہ نہیں ہے، بلکہ کس بنیاد پر ہے کہ حضور ہر پیر کو روزہ رکھتے تھے۔ آج بھی آپ عربوں میں چلے جائیں، مدینہ منورہ چلے جائیں، پیر اور جمعرات کا روزہ عربوں میں اس کا رواج ہے کہ پیر کے دن میرے نبی پیدا ہوئے اور اس خوشی میں میرے نبی روزہ خوشی میں رکھتے ہیں نا۔ اور سرور کائنات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہمیں یہی پتہ چلا ہے نا، حضور کی آمد پہ خوشی مناؤ، حضور کے طریقے پہ روزہ رکھو نا۔ اچھا، اس حدیث سے یہ بھی سمجھ آئی کہ حضور جس دن پیدا ہوئے وہ دن عید کا نہیں ہو سکتا، وہ دن عید کا، کیونکہ عید کے دن تو روزہ رکھنا ویسے ہی منع ہے، اور حضور اپنی ولادت پہ کیا رکھتے تھے؟ تو یہ جو کہتے ہیں جشن عید میلاد النبی، یہ بالکل غیر اسلامی لفظ ہے۔ جشن کا لفظ اسلام میں ہے ہی نہیں۔ عیدیں اسلام میں دو ہیں، عید الفطر یا یہ کوئی میں فرقہ واریت کی بات نہیں کر رہا، میں ایک ریزنیبل بات کر رہا ہوں جو ایک حدیث سے بات سمجھ آ رہی ہے کہ جس دن روزہ اس دن عید ہو سکتی ہے، اور حضور اپنی ولادت پہ کیا کر رہے ہیں؟ چلیے بات کو آگے لے کے چلتے ہیں۔ حضرت بی بی حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا اسلام قبول کیا ہے، بقیع میں ان کی قبر ہے، اماں حلیمہ۔ اب حضور علیہ السلام کی ساتھ یہ محبوبیت کا جو اظہار ہے، محبت کے حوالے سے قرآن نے دو چیزوں کو بیان کی ہے۔ کتنی چیزوں کو بیان کی ہے؟ وہ آیت پڑھیں جس آیت میں اللہ نے حضور کے ساتھ محبت کا ذکر کیا ہے۔ سورۃ التوبہ میں 10ویں پارے میں اللہ فرماتے ہیں قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةً تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنَ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُم مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ۔ اللہ نے حضور کے ساتھ محبت کے حوالے سے اس آیت میں ذکر کرتے ہوئے نا دو چیزوں کو بیان کیا ہے، ایک تو رشتوں کو بیان کیا ہے اور ایک کاروبار کو بیان کیا ہے۔ قل کہہ دیجئے ان کان آباؤکم تمہارے آباء و اجداد، و ابناؤکم تمہارے بیٹے، و اخوانکم تمہارے بھائی، و ازواجکم تمہاری بیویاں، و عشیرتکم تمہارا قبیلہ کنبہ برادری، و اموال اقترفتموہا اور تمہارا بزنس، تمہارا کاروبار، تمہارا بینک بیلنس، تجارتاً تخشون کسادہا و مساکنہ اور تمہارے بڑے بڑے وہ محلات جن محلات میں تم اپنی زندگی گزارتے ہو، اگر تمہیں اپنے کاروبار سے زیادہ، اپنے رشتوں سے زیادہ اور اپنے بینک بیلنس سے زیادہ، اپنے سرمائے سے زیادہ رسول پاک سے محبت نہ ہوئی تو سنو اللہ کا عذاب تم پہ آئے گا۔ محبت کی باتیں کرنا آسان ہے، لیکن اس آیت میں ایک نقطہ بھی سمجھنے والا ہے۔ وہ نقطہ سمجھنے کا کیا ہے کہ انسان کو محبت اپنی اولاد سے بھی ہوتی ہے اور انسان کو محبت اپنے کاروبار سے بھی ہوتی ہے۔ اولاد سے محبت کی نوعیت الگ ہے، کاروبار سے محبت کی نوعیت۔ اب یہاں دو چیزوں کا اولاد کا بھی ذکر ہے اور کاروبار کا بھی۔
اولاد سے محبت ایسی ہوتی ہے کہ اولاد فرما بردار ہو تب بھی اولاد سے محبت ہے، اولاد نافرمان ہو تب بھی اولاد سے محبت ہے۔ لیکن کاروبار کے حوالے سے محبت یہ ہوتی ہے کہ اگر کاروبار میں فائدہ ہو رہا ہو تو کاروبار سے بڑی محبت ہوتی ہے، بڑا اچھا کاروبار ہے جی، اور اگر کاروبار میں نقصان ہو رہا ہو تو انسان کاروبار کو بدل دیتے ہیں۔ اور اولاد نافرمان ہو، نقصان کر رہی ہو، تب بھی انسان جو ہے نا اولاد کو گھر سے دھکے دے کے نکالتا نہیں ہے، کہتے ہیں تو بیٹا میرا ہی۔ اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں پسرور کے لوگوں سے، تمام مسلمانوں سے، کہ لوگوں تمہاری محبت نبی کے ساتھ ایسی نہیں ہونی چاہیے جیسے کہ تمہاری محبت کاروبار سے ہے۔ کاروبار میں فائدہ ہو رہا ہو تو کاروبار سے محبت ہے، کاروبار میں نقصان ہو رہا ہو تو کاروبار کو بدل لیتے ہو۔ نبی سے محبت میں نقصان ہو تب بھی نبی سے محبت کرنی ہے۔ نبی سے محبت اور تعلق کی بنیاد پر دنیا کے تعلق چھوڑتے ہوں، دنیا کے تعلق روٹتے ہوں، دنیا کے تعلق ٹوٹتے ہوں، تب بھی نبی سے محبت کرنی ہے۔ اور نبی سے محبت میں دنیا کا فائدہ ہو رہا ہو تب بھی نبی سے۔ آج ہم تب تو نبی سے محبت کا اظہار کرتے ہیں جب ہمارے نفس کا نقصان نہ ہو، ہمارے مفادات کا نقصان نہ ہو۔ گلیوں کو سجانا، چراغاں کرنا اور بازاروں کو سجانے میں نفس پہ کوئی چوٹ نہیں پڑتی، اور فجر کی نماز کے لیے مسجد میں آنے کے لیے اپنے نفس سے لڑنا پڑتا ہے، ادھر نہیں محبت کا اظہار کرتے۔ نہیں، نبی سے محبت کا تقاضا یہ ہے، نبی اس کی بات ماننے میں دنیا کا نقصان ہو تب بھی نبی کی بات کو ماننے، اور نبی کی بات ماننے میں کوئی فائدہ ہو رہا ہو تب بھی نبی کی بات کو ماننا ہے۔ آج ہماری مثال نبی کے ساتھ ویسی ہے جیسی کہ ہماری محبت کاروبار کے ساتھ ہے۔ میرے دوستو، سرور کائنات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی ہستی ہیں جس ہستی کے ساتھ اللہ نے محبت کی ہے۔ اللہ نے محبت کی ہے جبھی تو حضور کی ایک ایک ادا کو سنبھال کے اس امت تک پہنچایا ہے۔ میں نے اس مکان کا تذکرہ کیا تھا جس مکان میں میرے نبی پیدا ہوئے تھے، پھر اس مکان میں میرے نبی کتنا عرصہ رہے؟ 25 سال۔ کتنا عرصہ رہے؟ 25 سال حضور اس مکان میں رہے ہیں جس مکان میں حضور پیدا ہوئے تھے۔ بتایا تھا میں نے، اگر کچھ تھوڑا بہت یاد ہو، محلے کا نام کیا تھا؟ محلہ بنو ہاشم۔ اور اس محلے میں اس گلی کا نام کیا تھا جس گلی کے کونے میں میرے نبی کا مکان تھا؟ سوق اللیل۔ کیا نام تھا؟ جو سو رہے ہیں وہ جاگ جائیں نا، نبی کی بات ہو رہی ہے، میری بات تو ہو نہیں رہی ہے، تو اس کا تقاضا یہ ہے کہ پورا جاگ کے بیٹھا جائے، محبت سے بات کو سنا جائے کہ اس نبی کے محلے کی بات ہو رہی ہے، جس محلے میں میرے نبی کا کیا تھا؟ گھر تھا۔ اب محلہ بنو ہاشم کی گلی سوق اللیل، اس مکان میں حضور کتنا عرصہ رہے ہیں؟ اس کے بعد حضور کی جب شادی سیدہ خدیجہ کے ساتھ ہوئی ہے تو پھر حضور شفٹ ہو گئے حضرت خدیجہ کے مکان میں، اور یہ مکان آج بھی مکہ میں اس کے آثار موجود ہیں۔ وہاں سنیاروں والی گلی ہے، اس گلی میں ایک بازار ہے، اس کو کہتے ہیں چھتے والا بازار۔ اس چھتے والے بازار میں جو سنیاروں کی گلی ہے نا، اس گلی کے کونے میں وہ مکان ہے جس مکان کے بارے میں اللہ کہ پیارے نبی علیہ السلام نے زندگی کے بقیہ ایام گزارے ہیں، مکہ کی بقیہ جو زندگی ہے وہ اسی مکان میں گزاری ہے۔ 25 سال اس مکان میں رہے ہیں، اور وہ مکان ہے، علماء نے لکھا ہے کہ مکہ میں بیت اللہ کے بعد سب سے افضل جگہ حضرت خدیجہ کا مکان ہے۔ یہی تو وہ مکان تھا جہاں پہ وحی نازل ہوا کرتی تھی، یہی تو وہ مکان ہے جس مکان میں رسول پاک محمد ابن عبداللہ کے بعد جب محمد رسول اللہ بنے ہیں، نبوت ملنے کے بعد سب سے پہلے جس گھر میں گئے وہ گھر حضرت خدیجہ کا گھر ہے۔ اسی مکان میں تو حضور کے بیٹے پیدا ہوئے، اسی مکان میں حضور کی بیٹیاں پیدا ہوئیں، اور اسی مکان سے میرے نبی نے ہجرت فرمائی۔ اب یہاں پہ جو بات میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں، حضور علیہ السلام محبوب کیوں ہیں؟ محبوب کیوں ہیں؟ میں نے جو آیت پڑھی ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، یہ آیت مشہور ہے، اور یہ کون سے پارے میں؟ 17ویں پارے میں۔ کون سے پارے میں؟ سورۃ الانبیاء، سورۃ آخری رکوع، مشہور آیت ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ حضور محبوب خدا کیوں ہیں؟ محبوب کائنات کیوں ہیں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ حضور ساری کائنات کے لیے نہیں، تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجے گئے۔
کیا بنا کے بھیجیں گے؟ دیکھو بھئی 4 عالم ہیں. کتنے عالم ہیں؟ ایک عالم ارواح، ایک عالم، پھر عالم دنیا، عالم برزخ اور عالم آخرت. کتنے عالم ہو گئے؟ سب سے پہلے کہ عالم ارواح، دوسرا کہ عالم دنیا، تیسرا کہ عالم برزخ، چوتھا کہ عالم. جو عالم ارواح ہے نا، یہ انتظار کی جگہ ہے. یہ کون سی جگہ ہے؟ بولو، بڑی اہم بات عرض کرنے لگا. عالم دنیا کام کی جگہ ہے، عالم دنیا. عالم برزخ آرام کی جگہ ہے. کس کی جگہ ہے؟ اور عالم آخرت انعام کی جگہ ہے. کتنے عالم ہیں؟ عالم ارواح کس کی جگہ ہے؟ انتظار. کس کی جگہ ہے؟ عالم دنیا کس کی جگہ ہے؟ کام کی. اور عالم برزخ آرام کی جگہ ہے، اور عالم آخرت انعام کی جگہ ہے. عالم ارواح جہاں میں نے اور آپ نے، میری اور آپ کی روحیں موجود تھیں، وہاں بھی میرے نبی رحمت ہیں. عالم دنیا میں بھی میرے نبی، عالم برزخ میں بھی میرے نبی، عالم آخرت میں بھی میرے نبی. چاروں جہانوں میں یہی 4 جہاں ہیں. عالم ارواح میں میرے نبی رحمت کیسے ہیں؟ جب ساری روحوں سے مخاطب کر کے اللہ نے کہا تھا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب؟ تو سب نے کہا تھا بلا، کیوں نہیں. اور سب سے پہلے جس روح نے بلا کا لفظ بولا تھا وہ روح محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھی. سب سے پہلے جس روح نے بولا تھا وہ روح کون سی تھی؟ روح. اور حضور کی برکت سے پھر ساری روحوں نے بولا تھا بلا. تو عالم ارواح میں بھی رحمت کون ہے؟ میرے نبی. اور عالم ارواح انتظار کی جگہ ہے. وہاں سے ہم کہاں پہ آئے؟ عالم دنیا رحمت ہے میرے نبی. یہ کام کی جگہ میں میرے نبی کی رحمت تو آنکھوں سے نظر آئی کہ اس کائنات کے اندر، دنیا کے اندر انسانیت کی وہ حالت اور وہ کیفیت تھی، وہ منظر تھا کہ وہی یونان کہلاتا تھا جو تہذیب کی دنیا، یہی روئے زمین پر آج تھا تخریب کی دنیا. وہی تحقیق و تجسس کا تھا جہاں آج بھی ویرانہ دنیا میں چاروں طرف اندھیرا ہی اندھیرا تھا. نشان نور گم تھا، ظلمت کا بسیرا تھا کہ دنیا کے افق پر دفعتاً سیلاب نور آیا. حقیقت کی خبر دینے بشیر آیا، نذیر آیا. مبارک ہو زمانے کو ختم المرسلین آیا. شہاب رحمت بن کر رحمت للعالمین آیا. شہنشاہی نے جس کے قدم چومے وہ فقیر آیا. یہ میرے نبی ہیں نا. نبی کے دنیا میں آنے سے پہلے دنیا میں 3 بڑی تہذیبیں تھیں. کتنی بڑی تہذیبیں تھیں؟ 3 بڑی تہذیبیں، 3 بڑے تمدن، 3 بڑے سماج تھے. سوئے نا، کہ ساتھی سامنے بیٹھ کے نہ سوئے. سب سوتے ہیں تو بالکل موضوع ذہن سے نکل جاتے ہیں. سوئے نا ساتھی، ناراض نہ ہو. جس سے سونے ادھر چلا جائے، دائیں چلا جائے، بائیں چلا جائے، باہر چلا جائے. سامنے بیٹھ کے سوتے ہیں تو بات ذہن سے نکل جاتی. ناراض نہ ہوئیے گا. دنیا میں کتنی تہذیبیں تھیں؟ کتنی تہذیبیں تھیں؟ میں کوئی بات آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں نا. جب آپ سوئیں گے تو پھر بات کیسے سمجھ آئے گی؟ یہ سکینہ نہیں ہوتا، یہ تو شیطانی وسوسہ ہوتا ہے جو نیند آ جاتی ہے ادھر بیٹھ کے. میں یہ عرض کر رہا ہوں دنیا میں کتنی تہذیبیں تھیں. عربوں کی تہذیب میں بچیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا. بچیوں کو بچیوں کو زندہ درگور کیا جاتا تھا. کسرا ایران کے بازار میں عورتوں کی منڈیاں لگا کرتی تھیں. کیسر روم کے بازاروں میں عورتوں کو بیچا جاتا تھا. عورت جنسی خواہشات کو پورا کرنے کا آسان ذریعہ بن چکی تھی. اس 3 طرح کی تہذیبوں میں جہاں عربوں میں بچی کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، وہ منظر بھی تو آپ کے سامنے ہے نا. وہ صحابی جب اسلام لانے سے پہلے ان کی ایک بیٹی جب پیدا ہوئی ہے، وہ منظر تھا. جب بیٹی پیدا ہوئی دل کو بیٹی نے پکڑ لیا. اور عرب غربت کی وجہ سے نہیں مارتے تھے، بلکہ عرب اپنی بیٹیوں کو جو زندہ درگور کرتے تھے وہ اس وجہ سے کیا کرتے تھے کہ جناب والا وہ سمجھتے تھے یہ ہماری غیرت کا مسئلہ ہے کہ ہماری بیٹی کسی کے گھر میں جائے. حالانکہ عقل کا اتنا قحط تھا، جاہلیت کا اتنا زور تھا کہ خود نہیں یہ سوچتے تھے کہ ہم بھی کسی کے بیٹے ہیں، ہماری بھی تو کوئی ماں ہے. لیکن جب عقل پہ پردہ پڑ جائے تو وہ جو نوجوان جس کی بیٹی پیدا ہوئی اور وہ کہتا ہے میرا دل نہیں کرتا تھا میں اپنی بیٹی کو اپنے ہاتھوں سے زندہ درگور کروں، یہاں تک کہ بچی کی عمر 3 سے 3.5 سال ہو گئی. ابو جہل کو پتہ چل گیا، سارا واقعہ آپ کے علم میں ہے. اور وہ منظر وہ تھا جب وہ شخص اپنی بیٹی کو ابو جہل کے تانا دینے پہ جنگل میں لے گیا
اور قبر میں اتارنے لگا ہے اور قبر اس کے لیے کھودنے لگا ہے، تو معصوم بچی معصوم ہاتھوں کے ساتھ اسی قبر کو کھود رہی ہے کہ پتہ ہی نہیں کہ بابا کیوں کھود رہے ہیں۔ اس معصوم بچی کو تو پتہ نہیں تھا یہ قبر تو اس بچی کی کھودی جا رہی ہے۔ اور وہ صحابی کہتے ہیں کہ جب میں نے اس کو نیچے اتارنے لگا ہے قبر میں، جب اس کو میں پھینکنے لگا ہوں تو آگے سے روتی ہوئی چیختی چلاتی کہنے لگی، بابا مجھے جنگل میں چھوڑ جاؤ، ساری زندگی تیرے گھر نہیں آؤں گی، لیکن مجھے ساتھ ایسا تو نہ کرو۔ لیکن وہ کہتے ہیں کہ ابو جہل کے طعنے اور عربوں کا وہ مزاج میرے دماغ پہ ایسا چڑھا ہوا تھا، مجھے کوئی بات سمجھ نہیں آ رہی تھی، اور رسول پاک کے سامنے یہ واقعہ سنا رہے، حضور کی آنکھیں بھیگ رہی ہیں، داڑھی مبارک رو رو کے تر ہو گئی ہے۔ اس منظر کے اندر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ارے تو نے بچی کا نہ سوچا، بچی کا وہ منظر نہ دیکھا کہ بچی کو تو نے جس حال میں زندہ درگور کی ہے۔ تو وہ صحابی کہنے لگے، یا رسول اللہ جب سے زندہ درگور کی ہے تب سے لے کے آج تک وہ روزانہ مجھے خواب میں نظر آتی ہے اور کہتی ہے وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، کس جرم میں مجھے مارا گیا۔ یہ وہ عربوں کا مزاج تھا۔ اس ماحول میں میرے نبی آسمانوں سے رحمت بن کے آئے ہیں، کائنات کے لیے رحمت بن کے آئے ہیں، اور پھر رحمت بنے، ایسے رحمت بنے۔ حضور ہچکیاں لے لے کے رو رہے ہیں۔ اس بچی کا واقعہ سننے کے بعد پوری مجلس میں صحابہ پہ زاروں کے تار رونے کی کیفیت ہے۔ حضور نے اعلان کیا، آج کے بعد جو اپنی ایک بچی کو، دو بچیوں کو، تین بچیوں کو پرورش کر کے، جوان کر کے، تربیت کر کے، تعلیم دے کر اچھی جگہ پہ بیائے گا، میں محمد مصطفیٰ قیامت کے دن اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ اب یہاں پہ میرے دوستو، اماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، جب حضور علیہ السلام نے مدنی زندگی میں اس کا اعلان دوبارہ کیا کہ جو اپنی 3 بیٹیوں، تو حضرت اماں عائشہ فرماتی ہیں، میں نے پوچھا کہ اگر جس کی 3 نہ ہوں، جس کی 2 ہوں، اس کے لیے بھی جنت کا وعدہ ہے، جس کی 2 نہ ہوں 1 ہوں۔ حضرت اماں عائشہ نے یہ پوچھا، ایک ہی بیٹی ہے اس کی، فرمایا کہ اگر اس نے بھی اپنی بیٹی کی تربیت کی، آج بیٹی کو بوجھ سمجھنے والے، بیٹی کی ولادت پہ عورت کو تانا دینے والے، آج بھی جاہلیت کی رسمیں ہمارے اندر ہیں۔ اور مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، صرف وہی زمانہ جاہلیت کا زمانہ نہیں تھا جو نبی کی آمد سے پہلے کا زمانہ تھا، بلکہ حضور کے آنے کے بعد بھی دنیا میں جو معاشرہ نبی کے نور نبوت سے، علوم نبوت سے، نبی کی تعلیمات سے محروم ہوگا، وہ زمانہ کتنا ہی سویلائزڈ کیوں نہ ہو، کتنا ہی پڑھا لکھا کیوں نہ ہو، وہ جاہلیت کا زمانہ ہے۔ آج لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم بڑے پڑھے لکھے ہو گئے، بڑے ہم جناب ترقی یافتہ ہو گئے، ہم چاند پہ پہنچ گئے، لیکن آج بھی آپ پوچھ لیں کہ بیٹی اگر پیدا ہو جائے، دوسری پیدا ہو جائے تو گھر میں ماتم ہوتا ہے، تیسری پیدا ہو جائے تو ایسے جاہل اور بدبخت بھی ہیں جو بیوی کو اٹھا کے کہتے ہیں جاؤ دفع ہو جو گھر۔ ارے اس عورت کا کیا قصور ہے؟ آج بھی جاہلیت میں کہ وہ باقیات موجود ہیں۔ حضرت اماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا، یا رسول اللہ جس کی ایک بھی نہ ہوئی، جس کی، میں نے کہا نا میرے نبی عالم ارواح میں رحمت ہیں، میرے نبی کہاں رحمت ہیں؟ عالم ارواح میں، اور نبی عالم دنیا میں بھی رحمت ہیں۔ ابھی عالم دنیا میں رحمت کیسے ہیں؟ عالم دنیا میں رحمت ایسے ہیں نا کہ حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا، حضور آئے تو بجھے چہروں سے زنگ اترا، ستے چہروں پہ نور آیا، حضور آئے تو انسانیت کو جینے کا شعور آیا۔ انسانوں کو جینے کا شعور کس سے ملا ہے؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملا ہے۔ اور عالم آخرت میں جو آج کا اصل موضوع تھا، اور وقت تھوڑا رہ گیا ہے، کہ میرے نبی رحمت ہیں دنیا میں، یہ تو سب کو پتہ ہے۔ ماں کو مقام ملا، نبی کی رحمت ہے، بیٹی کو مقام ملا، نبی کی رحمت ہے، بیوی کو مقام ملا، نبی کی رحمت ہے، بہن کو مقام ملا، نبی کی رحمت ہے، تاجر کو عزت ملی، نبی کی رحمت ہے، سپہ سالار کو مقام ملا، نبی کی رحمت ہے، ہر طرف چلے جاؤ، مزدوروں پہ میرا نبی رحمت ہے، غریبوں پہ میرا نبی رحمت ہے۔ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا کہ جہاں جہاں بھی نظر پڑی وہاں ہے روشنی، آج تک جہاں جہاں سے گزر گیا وہیں ہے، آج تک روشنی ہی روشنی ہے۔ میرے نبی تو کائنات کے لیے رحمت ہے، مزدوروں کے لیے رحمت ہے، غریبوں کے لیے رحمت ہے، یتیموں کے لیے رحمت ہے۔ کائنات میں جو بھی پسا ہوا طبقہ ہے، غریبوں کا طبقہ ہو، یتیموں کا طبقہ ہو، غریبوں کے والی، یتیموں کے والی ہیں،
کائنات میں تو رحمت نظر آتے ہیں، لیکن آخرت میں رحمت کیسے ہوں گے؟ میں 2 حدیثیں عرض کرتا ہوں۔ پہلی حدیث تو حضرت عائشہ کی۔ حضرت عائشہ نے پوچھا نا، جس کی 3 نہ ہوں، فرمایا 2 ہوں اس کو بھی قیامت کے دن، جس کی 2 نہ ہوں 1 ہو اس کو بھی قیامت کے دن، وہ بچی کیا کرے گی؟ قیامت کے دن کہاں لے جائے گی؟ اور وہ جو حدیث میں آتا ہے کہ جس کی ایک بیٹی فوت ہوئی بچپن کے اندر، تو وہ اولاد بھی قیامت کے دن جنت کے دروازے پہ کھڑی ہو جائے گی، اس وقت تک جنت میں جائے گی نہیں جب تک کہ اپنے ماں باپ کو تلاش کر کے جنت میں۔ کیسا خوبصورت دین ہے۔ حضرت عائشہ نے پوچھا یا رسول اللہ جس کی ایک بھی نہ ہو، جس کی، تو رسول پاک نے فرمایا کہ اس کا کیا ہوں؟ میں ہوں، میں اس کی سفارش کروں گا، میں اس کی سفارش کروں گا۔ آج میرے دوستو، ہم نے اپنے نبی کو کتنی بے دردی سے بھلایا ہے، کتنی بے دردی سے اپنے نبی کو فراموش کیا ہے کہ میری زندگی میں ہر چیز کی اہمیت ہے، اولاد کی اہمیت ہے، ماں باپ کی اہمیت ہے، کاروبار کی اہمیت ہے، پیسے کی اہمیت ہے، رشتہ داروں کی اہمیت ہے، دوستوں کی اہمیت ہے، نہیں اہمیت تو نبی کی بات کی اہمیت نہیں ہے۔ ہم کیسے مسلمان ہیں؟ ہم کہتے ہیں ہم عاشق رسول ہیں، غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، لیکن غلامی رسول میں زندگی قبول نہیں ہے۔ جتنا آج نبی کی سنتوں کو ذبح کیا جا رہا ہے، جتنا آج دجال اور شیطان کے پیچھے چل کے ہم دجالی اور شیطانی راستوں میں چل کے اپنے نبی کو فراموش کر بیٹھے ہیں، جبکہ ہمیں پتہ ہے کہ آخرت کا دن آنے والا ہے، یوم حساب ہوگا، حشر کا دن ہوگا، پل صراط بچھایا جائے گا، میزان لایا جائے گا، اعمال نامہ پیش کیا جائے گا، اللہ بھی ہے، جنت بھی ہے، جہنم بھی ہے، فرشتے بھی ہیں، سب کچھ ہے، لیکن پھر بھی اس فراموشی والی زندگی میں اور آپ گم ہیں، مرنا بھول گئے ہیں، جبکہ حشر کا دن اللہ نے جتنا قیامت کے دن سے ڈرایا ہے اتنا کسی دن سے نہیں ڈرایا۔ القاریہ ملقاریہ، کھڑکھڑانے والی کیا ہے؟ وما ادراک ملقاریہ، ارے تمہیں کیا خبر کھڑکھڑانے والی کیا ہے؟ اذا وقعت الواقعہ لیس لوقعتها کاذبہ، وہ واقعہ ہونے والا ہے۔ الحاقہ ملحاقہ وما ادراک ملحاقہ، حقیقت کیا ہے؟ ارے پسرور کے بھائیوں، تم نے پیسے کو حقیقت جانا، تم نے دولت کو حقیقت جانا، تم نے شہرت کو حقیقت جانا، تم نے منصب کو حقیقت جانا، نہیں، یہ حقیقت نہیں ہے۔ اس سے پہلے اما عاد فاہلکوا بالطاغیہ واما ثمود فاہلکوا بریح صرصر عاتیہ، قوم عاد بھی تھی، قوم ثمود بھی تھی، قوم فرعون بھی تھی، ان سب نے دنیا کو حقیقت جانا تھا، لیکن حقیقت یہ نہیں ہے۔ حقیقت کیا ہے؟ اذا جاءت الصاخہ، اذا جاءت الطامۃ الکبریٰ، اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها، یہ اللہ قیامت کے دن سے ڈرا رہے، یا ایھا الناس اتقوا ربکم، ڈرو اپنے رب سے، ان زلزلۃ الساعہ شیء عظیم، بڑی عظیم شے ہے، بہت بڑا زلزلہ ہے۔ یوم ترونہا تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت وتضع کل ذات حمل حملها وتری الناس سکارى وما هم بسکارى ولکن عذاب اللہ شدید۔ اس دن جو عورت ہوگی وہ اپنے بچے کو پھینک دے گی، جو حاملہ ہوگی اپنے بچے کو پھینک دے گی، لوگ نشے میں ہوں گے، حالانکہ نشہ نہیں ہوگا، لیکن لوگوں کی آنکھیں پھٹ جائیں گی، کلیجہ منہ کو آئے گا، اور جب زمین سے قبروں سے اٹھائے جائیں گے اس وقت جب منظر یہ ہوگا، سورج سوا نیزے پہ آئے گا، اور یہ زمین نہیں ہوگی، تانبے کی زمین ہوگی۔ کون سی زمین ہوگی؟ اب بتاؤ، تانبے کی زمین ہے، سورج سوا نیزے پہ ہے، ساری کائنات کے لوگ اسی حالت میں کئی سو سال گزر جائیں گے، اور لوگ اتنا تنگ آ جائیں گے، اللہ کے آگے چیخیں گے، کہیں گے یا اللہ حساب تو شروع کر، بھلے کسی کو جہنم میں پھینکنا جہنم میں پھینک، لیکن حساب تو شروع ہو، اس جہنم سے تو نجات ملے جو سورج سوا نیزے پہ ہے، زمین تانبے کی بنی ہوئی ہے۔ اس وقت ساری انسانیت مل کر آدم کے دروازے پہ جائے گی، آدم بھی کہیں گے نفسی نفسی، لوط بھی کہیں گے نفسی نفسی، نوح بھی کہیں گے نفسی نفسی، سلیمان بھی کہیں گے نفسی نفسی، زکریا بھی کہیں گے نفسی نفسی، یحییٰ بھی کہیں گے نفسی نفسی، یعقوب اور یوسف بھی کہیں گے نفسی نفسی، حضرت عیسیٰ بھی کہیں گے نفسی نفسی۔ آج میں اپنی ماں مریم کا سوال نہیں کرتا، میری جان میری جان، ساری انسانیت مل کر پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پہ آئے گی، اور اس وقت نبی رحمت کی زبان پہ ایک ہی لفظ ہوگا، رحمتی
اللہم امتی امتی امتی، اے اللہ میری امت، اے اللہ میری امت۔ یہ ہے نبی رحمت جس کو آج میں نے اور آپ نے فراموش کر دی ہے۔ ہم سے بڑا احسان فراموش کون ہے؟ ہم سے بڑا بد نصیب کون ہے؟ ہم نے اس نبی کو بھلایا جو قیامت کے دن بھی میرے اور آپ کے کام آئے گا۔ سارے انسان مل کر رسول پاک کے دروازے پہ آئیں گے۔ حضور فرماتے ہیں میں مقام محمود پہ ہوں گا، میرے پاس لوائے حمد ہوگا، اور سارے انسان مجھے کہیں گے یا رسول اللہ، آج اللہ کا جلال ہے، آج اللہ کی یہ آواز ہے لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار۔ آج اللہ یہ کہہ رہے این الجبارون این المتکبرون این المتکبرون۔ متکبر کہاں ہیں؟ جبارون کہاں ہیں؟ جب گھر میں بھی باپ غصے میں ہونا، کوئی باپ کے سامنے جا نہیں سکتا، یہ تو کائنات کا شہنشاہ ہے، تنہا بادشاہ ہے، اس کے غصے کے سامنے کون آ سکتا ہے؟ پھر رسول پاک فرمائیں گے جب سارے انسان مجھ سے سفارش کریں گے، آپ اللہ سے کہیں اے اللہ حساب شروع ہو جائے، حساب شروع ہو جائے۔ اس وقت رسول پاک اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کریں گے، اور حضور فرماتے ہیں میں سجدے میں سر رکھ کے اللہ کی وہ عظمت اور کبریائی بیان کروں گا، نہ مجھ سے پہلے کسی نے کی ہوگی، نہ میرے بعد کوئی کر سکے گا۔ اور اللہ جب اپنی حمد سنیں گے، اپنی تعریف میری زبان سے سنیں گے، اللہ کا جلال رحمت میں بدل جائے گا۔ پھر اللہ کہیں گے ارفع رأسک یا محمد، اے محمد مصطفیٰ اپنا سر اٹھائیے نا، سل مانگیے نا، کیا مانگتے ہیں؟ تو رسول پاک فرمائیں گے اے اللہ حساب شروع فرمائیے، اے اللہ اے اللہ حساب شروع فرمائیے۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کہیں گے کون ہے جو مجھے حساب دے گا آج؟ کون ہے جو مجھے آج حساب دے گا؟ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں میں ایسے امت پہ نگاہ ڈالوں گا تو میری نظر ابو بکر پہ پڑے گی، میں ابو بکر کا ہاتھ پکڑ کے کھڑا کروں گا، اور جب صدیق اکبر وہاں پہ کھڑے ہوں گے تو اللہ کا سارا غصہ رحمت سے بدل جائے گا۔ اللہ کہیں گے اس ابو بکر نے دنیا میں میرے ساتھ حساب نہ کیا، میں اس کے ساتھ یہاں پہ کیا حساب کروں؟ پھر حساب شروع ہوگا۔ میرے دوستوں، میرے نبی آخرت میں بھی یوں رحمت ہیں، جب شدید پیاس ہوگی، کسی کو وہاں پہ پانی نہیں ملے گا، وہاں کوئی چشمہ نہیں ہے، دریا نہیں ہے، نہ راوی ہے، نہ چناب ہے، نہ کوئی اور ہے، نہ بحرہ اوقیانوس ہے، وہاں پہ ایک ہی چشمہ ہوگا، حوض کوثر کا چشمہ، اور اس سے پانی پلانے والے کون ہوں گے؟ ساقی کوثر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اس حوض کوثر پر سارے امتی جمع ہوں گے، اور کچھ امتی ایسے بھی ہوں گے وہ جب آئیں گے نا حوض کوثر کے پاس تو فرشتے ان کو کہیں گے سحقن سحقن، دور ہو جاؤ دور ہو جاؤ۔ حضور کہیں گے کہ یہ میرے امتی ہیں، ان کو آنے دو۔ تو فرشتے آگے سے پتہ کیا جواب دیں گے؟ کہیں گے یا رسول اللہ یہ آپ کی امت میں تو پیدا ہوئے تھے لیکن یہ آپ کی امتی نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ فرمایا اس لیے نہیں ہے انہوں نے آپ کے جانے کے بعد آپ کے دین کو بدل دیا تھا، انہوں نے آپ کے جانے کے بعد آپ کے ساتھ بے وفائی کی تھی، انہوں نے آپ کے جانے کے بعد آپ کے دین کے ساتھ بے وفائی کی تھی، یہ آپ کے نہیں ہیں۔ میرے دوستو، امتی ہونے کے لیے صرف اتنا کافی نہیں ہے کہ ہم حضور کی امت میں پیدا ہوئے ہیں، امتی ہونے کے لیے ضروری ہے کہ میں نبی کے رنگ میں رنگا ہوا ہوں۔ ہم اسی دھوکے میں کہ قیامت کے دن مارے نہ جائیں کہ ہم تو ایمان والے ہیں، ہم تو امتی ہیں، اور پتہ چلے کہ حوض کوثر پر ہم امتی، فرشتے ہی ہمیں وہاں سے دھتکار دیں۔ اس لیے میرے دوستو، حضور علیہ السلام نبی رحمت ہے اس کے لیے جو ہر روز اپنے ایمان کو چیک کرے، جو ہر روز اس بات کو دیکھے کہ میں نبی کا ماننے والا ہوں کہ نہیں۔ ہم نبی کو تو مانتے ہیں، نبی کی بات نہیں مانتے۔ یہی تو ربیع الاول کا پیغام ہے، یہی تو ہم بار بار کہہ رہے ہیں کہ نبی سے محبت کے دعوے دارو، وہی قیامت کے دن اللہ کے نبی کا محبوب اور سچا عاشق ٹھہرائے گا جو اللہ کے نبی کی بات مانتا ہوگا، جو نبی کی سنتوں کو زندہ کرتا ہوگا۔ ارے صحابہ نے تو لہو سے وضو کیا، آپ کے پڑوس میں تو شہزادوں نے اپنے لہو سے وضو کر کے اصل عشق رسول کا اظہار کیا، اور آج میں اور آپ صرف باتیں کر کے قیامت کے دن بخشے جائیں گے؟ یہ دھوکہ ہمیں مارا جائے گا۔ اس لیے میں آپ سے عرض کر رہا ہوں، اس ہستی سے کے ساتھ بھی اگر ہم نے بے وفائی کی، نہ سمجھے نہ پلٹے، ہم سے بڑا بے وقوف کوئی نہیں ہے، ہم سے بڑا احمق کوئی نہیں ہے۔ آؤ میرے دوستو، نبی سے محبت کا تقاضا یہ ہے
نبی کی سنتوں کو زندہ کیا جائے، نبی کی سنتوں کو۔ اور یہ کب ہوگا؟ ایک طرف دجالی تہذیب ہے، ایک طرف مغربی تہذیب ہے، اور ایک طرف دنیا کی چمک ہے، اور یہ ہمیں سکون نہیں لینے دیتی۔ میرے ایمان کے لیے سب سے خطرناک چیز دنیا کی محبت ہے۔ یہ ایمان بچانے کے لیے ایمان والے ماحول میں جانا پڑے گا۔ آج پوری دنیا میں بگاڑ ہے، آخری بات کر رہا ہوں، پوری دنیا میں فساد ہے۔ بگاڑ اور فساد کی وجہ یہ ہے کہ انسان اپنی فطرت سے ہٹ چکا ہے۔ انسان اپنی فطرت سے، گدھا اپنی فطرت سے نہیں ہٹا، شیر اپنی فطرت سے نہیں ہٹا، شیر اپنی فطرت پہ ہے۔ آپ نے کبھی دیکھا شیر کو گھاس کھاتے ہوئے؟ گدھے کی فطرت ہے گھاس کھانا، آپ نے کبھی گدھے کو دیکھا گوشت کھاتے ہوئے؟ گدھا اپنی فطرت پہ، شیر اپنی، ساری مخلوقات اپنی فطرت پہ ہیں، لیکن حضرت انسان اپنی فطرت سے، حضرت انسان کی فطرت ہی فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، اس کو اللہ نے فطرت اسلام پہ پیدا کیا تھا۔ یہ اپنی فطرت سے ہٹ گیا، نبی کے راستے سے ہٹ گیا، دین کے راستے سے ہٹ گیا۔ آج دنیا میں بگاڑ ہے، گھروں میں فساد ہے، محلوں میں فساد ہے، بازاروں میں فساد ہے، شہروں میں فساد ہے۔ اگر ہم واپس اپنی فطرت پہ آنا چاہتے ہیں، اس کے لیے ہمیں اپنے نفس اور شیطان سے لڑنا پڑے گا، اور نفس اور شیطان سے لڑنے کا ایک ہی طریقہ ہے میرے دوستو، اس کے لیے آپ کو اس ماحول میں جانا پڑے گا جس ماحول میں جا کر نیکی کا شوق پیدا ہوتا ہے، گناہوں کی نفرت پیدا ہوتی ہے۔ پاکستان اس لحاظ سے بہت بڑی نعمت ہے، یہاں پہ بڑے بڑے لوگ موجود ہیں، یہاں پہ حضرت سید مفتی مختار الدین شاہ صاحب جیسی ہستی موجود ہے جن کے پاس پوری دنیا سے لوگ آتے ہیں۔ افریقہ سے میں نے وہاں پہ لوگوں کو دیکھا، امریکہ سے میں نے وہاں پہ لوگوں کو دیکھا، ساری دنیا کے مشائخ علماء کبار اپنی دل کی بیماریوں کا، اپنے نفس اور شیطان سے لڑنے کے طریقے سیکھنے کے لیے وہاں ضلع ہنگو میں، پشاور میں، کربوگا شریف میں جاتے ہیں۔ وہ ایک ایسی بستی ہے، چاروں طرف پہاڑ ہی پہاڑ ہیں، دور دور تک کوئی بازار نہیں، کوئی ایسی وہاں پہ چیزیں شہر کی والی نہیں ہیں، ایک جنگل اور پہاڑوں کے درمیان وہ بستی ہے۔ اس بستی میں وہ اللہ والے نے اتنی ضربیں لگائیں، ایسے اللہ کو راضی کیا کہ آج لوگوں کے دلوں میں اس کی ایسی محبت ہے۔ ہر سال سالانہ اجتماع کے موقع پر ہزاروں کا مجمع ہوتا ہے، رمضان میں 1 لاکھ سے زیادہ مسلمان وہاں پہ جمع ہوتے ہیں۔ تو میرے دوستو، یہ جو مسجد تھی، یہ جو پورے علاقے میں جو فیض پھیلا، حضرت دادا جی رحمۃ اللہ علیہ کا پیچھے توجہات تھی حضرت لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کی، یہ ایک فیض تھا جس کی وجہ سے آج اس علاقے کی شکل دینداری کی جو بھی نظر آتی ہے وہ ہمارے دادا جی کی برکت سے ہے، اور ان کے پیچھے حضرت لاہوری کی دعائیں تھیں۔ میں آپ کا خیر خواہ ہوں، درد دل سے ہر سال عرض کرتا ہوں، اب بھی آپ سے عرض کر رہا ہوں، 12، 13، 14، 15 اکتوبر کو اجتماع آ رہے ہیں۔ روایتی اجتماع نہیں ہوگا کہ وہاں پہ نعرے ہوں گے یا وہاں پہ جناب تقریریں ہوں گی، نہیں، ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ وہاں پہ یہ بات سکھائی جائے گی کہ فجر کی نماز سے پہلے 1 گھنٹہ اٹھنا کیسے آسان ہو جائے۔ آج ہمارے لیے فجر پڑھنا مشکل ہے نا، اور وہاں پہ اس چیز کی محنت ہے کہ انسان اعمال پہ آ جائے۔ انسان کس پہ آ جائے؟ اعمال پہ آ جائے۔ اس کے لیے میں آپ سے درد دل سے گزارش کروں گا، زندگی گزر رہی ہے، زیادہ گزر گئی ہے، تھوڑی رہ گئی ہے، ایسی زندگی گزارو موت کو آنے میں مزہ آئے، ہمیں جانے میں مزہ آئے۔ میں خیر خواہی سے آپ سے گزارش کر رہا ہوں، یہ اگلا جمعرات، جمعہ، ہفتہ، اتوار، یہاں سے ساتھیوں نے گاڑی کا بندوبست کیے، اور جمعرات کو قافلہ مغرب کے بعد نکلے گا، جمعہ، ہفتہ، اتوار کو صبح اشراق کے وقت فجر کی نماز کے بعد دعا ہو جاتی ہے، اتوار کو واپسی ہے۔ سفر تو دور کا ہے، لیکن ہمارے ساتھ ایک ساتھی ایک دفعہ گئے، رستے میں بڑے پریشان، کہنے لگے حضرت آپ نے تو پسلیاں ہماری توڑوا دیں، ذرا ضعیف آدمی تھے، لیکن جب وہاں کا ماحول دیکھا، وہاں کی روحانیت دیکھی، وہاں کی نورانیت دیکھی، وہاں اللہ اللہ کی ضرب لگاتے ہوئے آنکھوں سے آنسو کیسے بہہ پڑتے ہیں، نماز میں دل کیسے لگتا ہے، اور کیسے وہاں پہ دعاؤں میں مزہ آتا ہے، تو کہنے لگے ساری تھکاوٹ اتر گئی۔ تو آپ سارے تیار ہیں انشاءاللہ العزیز؟ جن ساتھیوں نے جانا ہو میں سب کو دعوت دیتا ہوں، جو جانا چاہیں وہ نماز کے بعد یا بعد میں رابطہ کر لیں تاکہ ان کی بھی جانے کی ترتیب بنائی جا سکے۔ گاڑی کا باقاعدہ بندوبست کیا گیا ہے اسی نیت کے ساتھ کہ بھئی قیامت کے دن یہ گزرے لمحے ہمیں کام آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق